هو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بھائی یہ ڈنڈے والے بیٹھ جاؤ. اے بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بچے، بیٹھ جاؤ. اور میری طرف منہ کر کے بیٹھو. میرے بھائی اور دوستو، اس کائنات کی ایک لازمی صفت ہے کہ یہاں تخریب تعمیر مسلسل ہوتی رہتی ہے، سدھار بگاڑ چلتا رہتا ہے، اندھیرا اجالا آتا جاتا ہے، عروج و زوال انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر تخریب کے لیے تعمیر موجود ہے، ہر بگاڑ کے لیے سدھار موجود ہے، ہر اندھیرے کا اجالا موجود ہے، ہر مرض کا علاج موجود ہے. چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آئیڈیل ہوم نہیں ہے، مثالی گھر نہیں ہے. یہاں تو اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے اس زمین کو مزین کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے. تو جیسے چیزوں میں بگاڑ بھی ہے، سدھار بھی ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں انسانوں میں بگاڑ بھی ہے، سدھار بھی ہے. ہر تخریب کے پیچھے کوئی اللہ کا اصول ٹوٹتا ہے، اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے، اس سے تخریب وجود میں آتی ہے. اور ہر تعمیر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اصول، اللہ کے اوامر کو زندہ کیا جاتا ہے، جس سے تعمیر وجود میں آتی ہے.
کپاس کی تقریب ہے، کیڑا لگ گیا، تعمیر ہے، سپرے کرو۔ مکان کی تقریب ہے، دراڑ پڑ گئی، ٹپکنے لگا، تعمیر ہے، مستری بلاؤ، لپائی کراؤ، صاف کراؤ۔ جو دیوار ٹوٹ گئی اسے کھڑا کر دو، جو پھٹ گئی اس میں سیمنٹ ڈال کے جوڑ دو۔ کپڑے کی تقریب ہے، پھٹ گیا ہے، سوئی دھاگا لا کے اسے سی دو۔ جسم کی تقریب ہے، سر میں درد ہے، دوا دے دو۔ کان میں درد ہے، آج میرے دونوں کان بند ہیں اور تکلیف ہے، لیکن میں وعدہ کر چکا تھا اس لیے مجھے آنا پڑا۔ بہت لمبا سفر کیا، جہازوں پہ چڑھنا اترنا، تو کانوں پہ پریشر پڑ کے دونوں میں بہت بے چینی سی ہے۔ تو یہ ایک تقریب ہے۔ تعمیر کیا ہے؟ علاج کرو گے، ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں ابھی جنگ سے آ رہا ہوں، وہاں میرا کلاس فیلو تھا، وہ ڈاکٹر بن گیا، میں مولوی بن گیا، تو وہ ENT ہے، اس کو میں دکھا کے آ رہا ہوں۔ زمین کلر ہے، شور ہے، یہ تقریب ہے۔ تعمیر ہے، پانی لگاؤ، منجی کاشت کرو، پانی کھڑا رکھو، کلر نیچے چلا جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ مختلف مثالوں سے اپنی بات واضح کر رہا ہوں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک انسان کی تقریب ہے۔ ایک تو جسم کے لحاظ سے وہ مرض ہے، اس کا علاج طبیب موجود ہیں، آنکھوں کے موجود ہیں، دماغ کے موجود ہیں، پیٹ کے موجود ہیں، کمر کے موجود ہیں، ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، جلد کے ڈاکٹر ہیں، سر کے ڈاکٹر ہیں، کھوپڑی کے ڈاکٹر ہیں۔ ہر مرض کے لیے، جس کو میں تقریب کا عنوان دے رہا ہوں، تعمیر موجود ہے، تعمیر موجود۔ لیکن انسان بطور انسان جب تقریب کار بن جاتا ہے تو کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ جب انسان کی روح پر اندھیرا چھاتا ہے، اس کی تقریب کیا ہے؟ لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ جب دل پہ اندھیرا چھاتا ہے تو جیسے رات آئی اور اندھیرا چھایا، اب یہ روشنیاں نہ ہوں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، بننا کسے کہتے ہیں، بگڑنا کسے کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے۔ دوسری جگہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ایک طے چڑھ گئی ہے، سخت طے چڑھ گئی ہے، اس لیے ان کے اندر روشنی نہیں جاتی اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، لہذا انہیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ تقریب کار بن گئے، تقریب کار بن گئے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں، اس میں سمجھ ختم ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اب یہ جانور بن چکے ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اور پھر کہا ان شر الدواب الصم البکم الذین لا یعقلون، پھر دنیا میں جتنے جانور ہیں ان سب میں بدترین جانور یہ انسان ہے۔ دنیا میں جتنے جانور ہیں اس میں خنزیر بھی ہے، سانپ بھی ہے، کتا بھی ہے، بھیڑیا بھی ہے، اور اس میں شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، لومڑی بھی ہے۔ ہر جنگل میں چلے جاؤ، افریقہ سے ہو کر آیا چند مہینے پہلے، چلے جاؤ جنگل، جانور جانور، تو میرا اللہ کہتا میں تمہیں بتاؤں سب سے بدترین جانور وہ ہے، وہ انسان، سب سے بدترین جانور وہ انسان ہے جو اندھا ہو چکا ہو، جو بہرا ہو چکا ہو، جو گونگا ہو چکا ہو، جس کی عقل مست ہو گئی ہو۔ کیسے اندھا ہے کہ اسے حق نظر نہیں آتا، ہر شے نظر آتی، حق نظر نہیں آتا۔ وہ کیسے بہرا ہے کہ اس اچھی بات نہیں سنتا، گانا بجانا سنتا ہے، گھنگرو کی وہ چھنک سنتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں سنتا ہے۔ وہ کیسا بے عقل ہے
کہ وہ آخرت کو نہیں سمجھتا، وہ صرف دنیا کو سمجھتا ہے، یہ تخریب و تعمیر ہے۔ جب انسان اس طرح بن جاتا ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھر خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے، ہلاکت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، میرا ملک بھی آج اس تخریب کا شکار ہے۔ توڑ پھوڑ، یہ دیکھو کلاشنکوفوں والے ہمیں بیان کروا رہے ہیں کہ یہ ملک اس قدر غیر محفوظ ہے کہ کوئی اللہ کی بات کے لیے بھی جمع ہو تو وہاں بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے، جمعے کی نماز پر پولیس موجود ہے، عید کی نماز پر پولیس موجود ہے، پتہ چلا کہ یہاں انسانوں سے زیادہ جانور رہتے ہیں، یہاں سمجھداروں سے زیادہ بے عقل رہتے ہیں، یہاں بینا سے زیادہ اندھے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری شکل ہے۔ بازار ٹوبا ٹیک سنگھ کے بازار میں چلے جاؤ، ہر دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، پتہ چلا اندھوں کا بازار ہے۔ ہر دکاندار ڈنڈی مار کے تول رہا ہے، پتہ چلا یہ بہروں کا بازار ہے۔ ہر دکاندار کھوٹ ملاوٹ اپنا حق سمجھتا ہے، پتہ چلا کہ دل پر پردے پڑے ہوئے لوگوں کا یہ بازار ہے، اور موقع ملنے پر کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، دھوکہ دیے بغیر نہیں رہتا۔ پتہ چلا کہ یہ جانوروں کی دنیا ہے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھا تو وکیلوں نے ظالموں کو پناہ دینے کے لیے قلم چلائے ہوئے ہیں، اور ماحول میں دیکھا تو مدعی نے ایک مجرم کے ساتھ 5 بے گناہ لکھائے ہوئے ہیں کہ اینوی پالو۔ پولیس میں دیکھا تو محرر وہ جو غلط FIR کاٹ رہا ہے وہ خود مشورے دیتا اینو پاؤ۔ عدالتوں میں جا کے دیکھا تو جج کا قلم فروخت ہو رہا ہے۔ مزدوروں کو دیکھا تو 8 گھنٹے کا کام 72 گھنٹے میں کرتے ہیں، مستری کو دیکھا تو 1 گھنٹے کا کام 24 گھنٹے میں کرتا ہے۔ اس کو پھیلاتے جاؤ، چاروں طرف تخریب ہے۔ صرف قتل و غارت، چوری ڈاکہ تخریب نہیں ہے، یہ سب تخریب کی شکلیں ہیں۔ سارا بازار جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ عدالتوں کے نام پہ ظلم کی انتہا ہے۔ ایک سیشن جج نے مجھے بات کہی کہ مولانا، جو ہماری عدالتوں میں ظلم ہوتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو عدالتوں میں ظلم ہوتا ہے، پتہ چلا کہ تقریب کار جمع ہیں، انسان کم ہو گئے ہیں، جانور زیادہ ہو گئے ہیں، انسانی جامہ میں کچھ اور ہیں، انسانی شکل میں کچھ اور ہیں۔ یہ تخریب ہے۔ رات کو ایک دور تھا جب اس امت کے، اس کی آہیں، اس کے آنسو، اس کے سجدے، اس کا مسلوں پہ تڑپنا 7 آسمان کے فرشتوں کو رولا دیتا تھا، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوا دیتا تھا۔ ہوائیں ان کے بوسے لیتی ہوئی گزرتی تھی، دھرتی ان کے بوسے لیتی تھی، فرشتے پر ان کے پیروں کے نیچے بچھاتے تھے۔ کائنات کی ساری مخلوق ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی، بیلوں میں چونٹیاں بھی اس امت کے لیے دعا کرتی تھی، جنگلوں کے شیر ان کے لیے دعا کرتے تھے، اڑنے والے پرندے، سمندروں کی مچھلیاں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی۔ جب یہ راتوں کو روتے تھے، تڑپتے تھے، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرتے تھے، غالب ہے، یہ کون ہے؟ یہ داماد رسول ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسنین کا باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ بطول کا خامد ہے، شوہر ہے۔ یہ کون ہے؟ ابن عباس نے فرمایا جنت میں نور کی چمک اٹھی، جنتیوں نے یوں دیکھا، یہ نور بھائی کہاں سے ہے؟ یہ نور بھائی کہاں سے ہے؟ تو فرشتوں کی طرف سے جواب آیا، اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے تڑپنے کی؟ ڈسے ہوئے سانپ کا جیسے تڑپتا ہے، انہیں کیا ضرورت ہے تڑپنے کی؟ انہیں کیا ضرورت ہے دکھ کا رونا رونے کی؟ ان کو تو جنت کے وعدے، بشارتیں، سب سے بڑی بشارت، یوں ہاتھ پکڑا اپنے حضرت علی کا اور یوں اپنے سینے کے قریب کیا، اور فرمایا علی اترضا
ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی راضی ہو؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے، رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں۔ تو آرام سے سوئے، 5 وقت نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، رات اٹھنے کا کیوں؟ میں کانوں کے درد کے ساتھ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ شاید اسی سے میری بخشش ہو جائے۔ آپ لوگ کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، زمین پہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہ شاید اسی پر ہماری بخشش ہو جائے۔ تو ان کو تو جنت بھی مل چکی ہے اور اللہ کے نبی کا پڑوس بھی مل چکا ہے، تو یہ رات کو کیوں تڑپ رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، دکھوں کا مارا جیسے روتا ہے ویسے روتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ درد بھری فریاد ہے جو اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے، 7 آسمان کے فرشتوں کو رلا دیتی ہے۔ پھر دنیا کو خطاب کر کے فرماتے ہیں الی تقررتی، واہ واہ، ارے دنیا مجھے تو جانتی نہیں ہے، مجھے دھوکہ دینے آئی ہے۔ الی تشوقتی، تو مجھے پھنسانے آئی ہے۔ الی تزینتی، میرے سامنے بند سنور کے آتی ہے، تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں۔ ہیہات غری غیری، دفع ہو جا، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ قد بتت کی ثلاثا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، 3 طلاق کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ فعمرک قصیر، تیری عمر ہی کیا ہے، تیری عمر ہی کیا ہے، مختصر تیری زندگی، و مجلسوں کے حقیر، تیری عزت کیا ہے، تیری مجلس کیا ہے، تیرا تخت کیا ہے، تیری شہرت کیا ہے، ذلتی ذلت، و خطرک یسیر، تیری مصیبتیں کیا ہیں، بہت تھوڑی، تیری مشکلیں کیا ہیں، بہت تھوڑی۔ آخری جملہ سنانا چاہتا تھا، یہ آخری، اس لیے میں نے ساری حدیث کو پڑھا، آخری جملہ یوں ایک ہائے نکلتی، پھر کہتے من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے پاس عمل کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور میرا سفر بہت لمبا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے۔ میرے رب، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ تو بتا دیا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو بتا دیا ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو پھر یہ فریاد کیوں ہے، پھر یہ آہیں کیوں ہیں؟ ہے جب میں آج کی رات دیکھتا ہوں تو اپنی نسل کو سکرین پر ننگی عورتوں کا ناچ دیکھتے دیکھتا ہوں، ننگی فلموں میں مشغول دیکھتا ہوں، ساری رات گانے بجانے میں مست دیکھتا ہوں، گھروں میں مجرے راتوں کو شراب کے دور، زنا سے منہ کالے، چوریاں ڈاکے، قتل و غارت، تباہی کی شکلیں، یہ سب کچھ تخریب ہے، تخریب ہے، تخریب ہے۔ تخریب صرف یہ نہیں ہے کہ دھماکہ ہو گیا ہے، چوری ہو گئی ہے، ڈاکہ ہو گیا ہے، رات کو میری جوان نسل کیا کر رہی ہے، یہ سب تخریب ہے۔ ماں نے پانی مانگا تو میں فارغ نہیں، آپ پہ پیلا، یہ تخریب ہے۔ باپ نے ڈانٹ دیا تو باپ کے سامنے ہو گیا، یہ تخریب ہے۔ اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس نے کہا پڑھی نہیں جاندی، یہ تخریب ہے۔ اللہ نے کہا سچ بولو، اس نے کہا جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ تخریب ہے۔ شادی کر کے بھی زنا کر رہا ہے، یہ تخریب ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے بینکوں میں کس نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں نے، سکھوں نے، دہریوں نے، یہ تم لوگوں نے؟ یہ جتنے بینک چل رہے ہیں کن کے پیسوں پر چل رہے ہیں؟ ان میں سیونگ اکاؤنٹ میں، فکس ڈپازٹ میں کس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ تخریب ہے کہ میرے اللہ نے کہا
یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ کہ ہوندی جنگ تو ہو جاوے، یہ تقریب ہے۔ میرے بھائیو اس کائنات کا ایک محکم قانون ہے جو میرے اللہ کا ہے۔ اس دھرتی پر اللہ کی بادشاہی ہے، آسمانوں پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ مشرق مغرب کا رب اللہ، آسمان زمین کا رب اللہ، شمال جنوب کا رب اللہ، دن اور رات کا رب اللہ، اندھیرے اجالے کا رب اللہ، چاند تاروں کا رب اللہ، ستاروں سیاروں کا رب اللہ، ہوا بادل کا رب اللہ، برق بجلی بھاپ کا رب اللہ، دریا سمندر آبشاروں چشموں کا رب اللہ، کڑوے میٹھے پانیوں کا رب اللہ، مچھلی چھوٹی بڑی کا رب اللہ، اڑنے والوں کا رب اللہ، تیرنے والوں کا رب اللہ، رینگنے والوں کا رب اللہ، ڈسنے والوں کا رب اللہ، دھاڑنے والوں کا رب اللہ، پھاڑنے والوں کا رب اللہ، جھپٹنے والوں کا رب اللہ، پلٹنے والوں کا رب اللہ، زمین کی تہ میں زندہ رہنے والوں کا رب اللہ، زمین کی تہ میں ہمارے مردے میت ہمیں مٹی نظر آتے، نہیں ایک زندگی ہے، ان کا رب اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا رب اللہ، پتے پتے کا رب اللہ، جنگل درخت کا رب اللہ، پھول پنکھڑی کا رب اللہ، کلی اور رنگ کا رب اللہ، تتلی اور تتلی کے پر کے اوپر پرنٹ کا رب اللہ، پھل اور پھلوں میں ذائقے ڈالنے والا اللہ، ان میں مٹھاس بھرنے والا اللہ، ان کو رنگ دینے والا اللہ، ان کو ذائقے دینے والا اللہ، اس پہ تمہارا نام لکھ کر تمہارے منہ تک پہنچانے والا اللہ۔ شجاباد میں آم پیدا ہوا، نام ٹوبے والی کا لکھا گیا، ساری دنیا کے انسان مل کر اس آم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے، جب تک میرے منہ میں نہیں جاتا فرشتہ ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ کائنات اللہ کی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کائنات میں اکیلا شہنشاہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ حاجت روا نہیں ہے، کوئی اس کے سوا کام آنے والا نہیں ہے۔ مخلوق کے کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، مخلوق کو نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، مخلوق کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کرنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، مارنے اور جلانے اور زندہ رکھنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیمار کرنے صحت دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت دینے تخت سے ہٹانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہر چیز پر میرے رب کی حکومت ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے اس کائنات کے حالات کو انسان کی تخریب اور تعمیر کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب یہ تعمیر میں آتا ہے تو کائنات اپنی برکتیں نکالتی ہے، جب یہ تخریب پہ آتا ہے تو بہتے دریا خشک ہو جاتے ہیں، ابلتے چشمے سو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پھلدار درخت سوکھ کے لکڑی اور ایندھن بن جاتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور تخریب کاری ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، آج میرا پاکستان، میرا ملک، پورے عالم میں امت، ہم ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، میں اسپین سے، آخری ملک اسپین تھا جہاں سے میں واپس آیا ہوں، میں بالکل ایسے پاگلوں کی طرح تمہارے سامنے بول رہا ہوں کہ میں نے اس دیش کی 800 سالہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے، اور 92 ہجری میں اسپین فتح ہوا، اور 898 ہجری 806 سال جہاں اسلامی حکومت قائم رہی، وہاں ایک انسان کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا، اور وہ جو وہاں 800 برس کے بعد ایک مسلمان باقی نہ رہا، اس کے جو اسباب تھے وہ آج سارے کے سارے پاکستان میں موجود ہیں۔ میں بہت رویا، لیکن اسپین کے زوال پہ نہیں رویا، میں اس پہ رویا کہ جس وجہ سے اسپین برباد ہوا وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں مسجد قرطبہ میں کھڑے ہو کے بڑا تڑپا کہ
وہاں بت پڑے ہوئے چاروں طرف، جس مینار کی چوٹی پر کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا وہاں گرجے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، اور جہاں سجدے ہوتے تھے وہاں بت پڑے تھے، جہاں لا الہ الا اللہ گونجتا تھا وہاں شرک اور کفر نظر آ رہا ہے۔ میں اس پہ نہیں رویا کہ یہ کیا ہے، میں اس پہ رویا کہ مجھے اپنے ملک میں یہ نظر آنے لگا کہ جس وجہ سے قرطبہ کی مسجد کا یہ حال ہوا وہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور زمانے 800 برس میں ایسی مسجد نہ تھی، 1417 ستونوں پر وہ مسجد قائم تھی، اس میں 10,000 چراغ جلتے تھے روشن کرنے کے لیے، اور منبر کے سامنے، محراب کے سامنے 3 بڑے فانوس تھے جن میں ایک رات میں 36 سیر تیل جل کے ختم ہو جاتا تھا۔ 300 ملازم اس کی صفائی کے لیے مقرر تھے۔ اس کا سنگ مرمر آج بھی ایسا ہے کہ دیکھو تو شکل نظر آئے۔ اور اس کا منبر تو جلا دیا تھا جب حکومت مسلمانوں کی ختم ہوئے، اس کا منبر بنایا تھا عبد الرحمن الثالث نے، 7 برس وہ منبر بنتا رہا، اور وہ ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا، اور اس میں 36,000 قیمتی لکڑیوں کے ٹکڑے جوڑے گئے تھے، اور اس میں موتی یاقوت جوڑے گئے تھے۔ صدیوں وہ منبر اس مسجد میں پڑا رہا، اور اس پر بیٹھنے والے منذر بن سعید قاضی جیسے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والے جو بادشاہوں کو بھی کھڑکا دیتے تھے اور ان کو بھی ان کی غلطیوں پر ٹوک دیتے تھے کہ وہ بادشاہوں کے درباری نہیں تھے، وہ اللہ اس کے رسول کے درباری تھے، بادشاہوں کو بھی بتا دیتے تھے۔ تو میں کافی دیر وہاں پھرتا رہا، گھومتا رہا۔ وہ جو داڑھی والا پگڑی والا آتا ہے تو اس کو کھڑے ہوتے ہیں، وہ پولیس والے اشارہ کرتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، وہ ہماری شکل دیکھتے پہچانتے ہیں مسلمان ہے تو ہمیں باقاعدہ روکا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے جی نہیں پڑھیں گے۔ چلتے میں منبر کے محراب کے سامنے آیا، منبر تو غائب ہے، محراب کو یوں بند کیا ہوا ہے زنجیریں لگا کر ایسے، اور اس کے اوپر قرآن کی آیات 800 سال پرانی اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، اسی طرح چمک رہی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محراب پر یوں آیت الکرسی چلتی ہے اور یوں آ جاتی ہے، وہ آج بھی روشن ہے۔ لا غالب الا اللہ چمکتا ہوا دکھا رہا ہے، اور دیکھے کہہ رہا ہے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، دیکھو یہاں شاہان اسلام نے اس دبدبے سے حکومت کی کہ سارے یورپ کو لرزا کے رکھ دیا۔ آج وہاں بت کدے ہیں، آج وہاں بت ہیں، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں، 50 کراؤن کا ٹکٹ ہے، ننگی عورتیں پھر رہی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے یہ علامہ قرطبی کا درس تفسیر ہوتا تھا، یہ وہ مسجد ہے جہاں ابن عربی کے تصوف کے اسرار و رموز کھلتے تھے، یہ وہ مسجد ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کی فقہی مجالس ہوتی تھی، یہ وہ مجلس ہے جہاں بقی بن مخلد کے درس حدیث ہوتے تھے، یہ وہ مجلس ہے جہاں، یہ وہ مسجد ہے جہاں منذر بن سعید قاضی کے خطبات دلوں کو گرماتے تھے اور ایمان کو روشن کرتے تھے۔ لیکن وہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا ملک ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جب کوئی قوم ظالم ہو جاتی ہے، جب کوئی قوم جھوٹ پہ آ جاتی ہے، جب کوئی قوم دھوکے باز ہو جاتی ہے، اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ مجھے پتا تھا یہاں عبد الرحمن نے ایک محل بنایا تھا، میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو، وہ قرطبہ سے 8 میل دور تھا، ایک پہاڑ کے اوپر۔ دنیا میں 2 بڑے محل بنائے گئے ہیں، اس سے بڑا محل آج تک نہیں بنا۔ اسلام سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اور آنے تک سب سے بڑا محل بنایا
ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کسرا نے، جو 40,000 ستونوں پر قائم تھا، 40,000 ستونوں پر قائم تھا، اور 40 مربع میل میں اس کے باغات تھے، اس میں 960 ہاتھی تھے جو اس کی ہیبت کو بڑھاتے تھے، اس میں 3000 باندیاں تھیں جو اس کے حسن و جمال کو بڑھاتی تھیں، اور اس کے گنبد تھے جن میں سونا لگا ہوا تھا، سونا ہی سونا تھا، نیچے 100 تہ خانے تھے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ محل کھنڈر بن گیا، اس کا تو نشان بھی نہیں۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت میں 300 ہجری میں عبد الرحمن الناصر نے ایک بیوی کے عشق میں محل بنایا جو 4316 ستون اور برجوں پر قائم تھا، 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا کورڈ ایریا تھا، 15,000 اس کے گیٹ تھے، 15,000، اور چھت میں خالص سونا اور سنگ مرمر اور یاقوت اور ہیرے جواہرات جڑے، ایک چراغ جلتا تھا، سوری مسجد ایسا لگتا تھا جیسے سرچ لائٹ، سارا محل یوں ہو جاتا تھا جیسے سرچ لائٹیں ہوں اور سارا محل روشن ہو کہ اس کی جو ریفلیکشن ہوتی تھی وہ چکا چوند کر دیتی تھی۔ اس میں 6,000 کنیزیں تھیں اس کے حسن و جمال کے اضافے کے لیے، اس میں 13,375 ملازم تھے صفائی کے لیے، اس میں 13,780 فوج تھی اس کی حفاظت کے لیے، اس میں پانی کے تالاب تھے، فوارے تھے، جس میں اتنی مچھلیاں تھیں کہ روزانہ ان مچھلیوں کو کھلانے کے لیے 12,000 روٹیاں توڑ کے ڈالی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ غذا مزید ہوتی تھی۔ بیچ میں ایک پارے کا حوض تھا، رات کو جب چاند کی چاندنی پارے کے حوض پر پڑتی تو ویسے واپس ہو کر سارے محل کو روشن کر دیتی، اور کبھی بادشاہ موج میں ہوتا تو کہتا پارے کو ہلایا جائے، پارا ہلتا اور سورج کی شعائیں، چاند کی شعائیں پڑتی اور وہ ہلتی ہوئی محل پر پڑتی تو یوں نظر آتا تھا جیسے پورا محل رقص کر رہا ہو اور جھوم رہا ہو۔ اور پیچھے ایک بڑا پہاڑ تھا، سارے کو اس نے خوبصورت باغیچوں میں تبدیل کیا۔ میں وہاں گیا، وہ کھنڈر تھا، کھنڈر، کچھ مسجد کے آثار باقی تھے، باقی در و دیوار کہہ رہے تھے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرکلے کی کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ محراب کے سامنے میں کھڑا، میں کہوں یا اللہ تجھے تو پتہ ہے یہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، میں کھڑے کھڑے 2 نفل پڑھتا ہوں تیرے بارگاہ میں، کیا بات بڑی بات ہے، تو اس کو نماز ہی بنا کر قبول کر لے۔ میں وہاں تو سجدہ نہیں کر سکتا جہاں ابن عربی کی پیشانی ٹکی، جہاں بقی ابن مخلد کی پیشانی ٹکی، جہاں علامہ قرطبی کے سجدے ہیں، جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے سجدے ہیں، جہاں منذر بن سعید کے سجدے ہیں۔ میں سجدہ تو نہیں کر سکتا لیکن میں اشارے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے 2 ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا، خود اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا، سورۃ فاتحہ پڑھی، آگے سورت پڑھی، پھر یوں گردن جھکائی، رکوع کر لیا، اوپر سر اٹھایا، پھر تھوڑا اور سر نیچے کیا، سجدہ کر لیا، پھر اور نیچے کیا، سجدہ کر لیا۔ اس طرح اشارے سے میں نے 2 رکعت پڑھی کہ قیامت کے دن جب اس مسجد کے در و دیواروں کو اللہ زندہ کرے گا تو یہ ماڑی موٹی گواہی میرے حق میں بھی دے دیں کہ ہاں اس نے بھی یہاں تجھے یاد کیا تھا اور تیرا نام لیا تھا۔ میرے بھائیو، میں ان کے زوال پہ اتنا نہیں روتا رہا جتنا میں اپنے دیش کو سوچ کے روتا رہا کہ یہ گاڑی وہیں جا چکی ہے، یہ وہیں پہنچ چکا ہے قافلہ، کہ آگے خوفناک
کھڈا کھائی ہے جس کی تہ اتنی گہری ہے نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی، اور ہوش کوئی نہیں ہے، نہ عام کو نہ خاص کو، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، نہ دیہاتی کو نہ شہری کو۔ وہ کیوں برباد ہوئے؟ وہ آپس میں لڑے، کبھی سیاست پر کبھی قومیت پر، دو طاقتیں پیدا ہو گئی، ایک عرب ایک بربر۔ بربر مراکز سے اٹھ کر آئے تو عرب اپنی عربیت کے لیے، بربر اپنی قوم کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سلطنتوں کو اجاڑ رہے ہیں، اور عیسائیوں سے مدد لے رہے ہیں کہ 2 قلعے دے دوں گا، عربوں کے خلاف مدد کرو۔ وہ کہتا ہے میں 4 قلعے دوں گا، تم مجھے میری بربر کے خلاف مدد کرو۔ اس طرح ایک دوسرے کو ذبح کرتے 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 سمٹتے سکڑتے پھر مسجدوں کے در و دیوار جہاں قال اللہ قال الرسول گونجتا تھا، وہاں مذہب کے نام پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، جیسے آج میرا دیس ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہیں، ایک دوسرے سے کہ دل میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان پر وہ شام آ سکتی ہے جو اسپین پر آئی تھی۔ تم پھرو تو تمہیں پتہ چلے کہ ہم اپنی جان کے کتنے بڑے دشمن بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا تباہی کے دہانے پر پہنچا چکے ہیں۔ میرے نبی نے ہمیں امت بنایا، امت بنو، مسلمان بنو، آگے جو تمہارے مسلک ہیں اپنی ذات تک رکھو۔ میں کسی کو مسلک بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں مسلمان بن، مومن بن، امتی بن، دوسرے کے جذبات کا احترام کر، دوسرے کے احساسات کا احترام کر، اپنے حق پر ہونا اتنا یقینی مت بنا کہ دوسرا تمہیں کافر نظر آنے لگے، اپنے حق پر ہونا اتنا یقینی مت بنا کہ تو اوروں کو کتا بلا سمجھنے لگ جائے۔ میرے بھائیو، مجھ سے میں کئی بیان کیے ہیں لیکن میں ادھر ہی گھوم رہا ہوں کہ میں اسپین اور پاکستان کا موازنہ کرتا ہوں تو میرے روئیں سے آگ نکلنے لگتی ہے۔ کیا ہوگا جس کشتی کے مسافر اپنے ہاتھ سے ہی برمے لے کر اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہوں تو بادبان کو گلا کیوں دے رہے ہیں؟ جن کے ہاتھوں میں تیر ہوں اور اپنے بادبانوں کو پھاڑ رہے ہوں، جو اپنے کشتی کو خود توڑ رہے ہوں، تو پھر وہ ملاح کو گلا کیسے دے سکتے ہیں؟ موجوں کو گلا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ دریا کو گلا کیسے دے سکتے ہیں؟ میرے 18 کروڑ اکثر ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے اتنے تھوڑے ہیں کہ ان کی آواز دب گئی ہے۔ نقار خانے میں توتی کون سنے گا؟ بازار میں 100 جھوٹے ہیں، ایک سچا ہو اس کی کہاں چلے گی؟ بازار میں 100 دھوکے باز ہیں، ایک دیانتدار ہے اس کی کہاں چلے گی؟ عدالت میں ایک وکیل ہے جو صحیح مظلوم کی پیروی کرتا ہے، باقی سب چور ڈاکوؤں کا کیس لینے کے لیے تیار ہیں، تو اسے ایک کی کہاں چلے گی؟ 100 افسر رشوت باز ہیں، ایک دیانتدار ہے اس کی کہاں چلے گی؟ یہ 1 اور 100 میں زیادہ بتا رہا ہوں، ورنہ 1 لاکھ اکٹھے کروں، ایک سچا ہوگا باقی جھوٹے ہوں گے۔ 99,999 جھوٹے ہیں، ایک سچا ہے۔ 99,999 دھوکے باز ہیں اور ایک راست باز ہے۔ 99,999 وہ عادل ہیں، وہ ظالم ہیں، ایک عادل ہے۔ اس دیش کی کشتی اسباب کی لائن سے پار ہوتی نظر نہیں آتی۔ یہ تو میں اپنے تاثرات آپ کو بتا رہا تھا، اب میں آپ کو اللہ کے حبیب کے فرمان کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ عزت تو خزل فیء والا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹنے لگ جائیں گے، والامانت مغنما، جن کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین،
جب علماء اپنے علم کو بیچ دیں گے، پیچھے کیا رہ گیا؟ بازار کا تاجر کیوں نہیں بکے گا جب ممبر کا بیٹھنے والا فروخت ہو گیا؟ تو عدالت کا وکیل کیوں نہیں بکے گا؟ ٹوبے ٹیک سنگھ کے بازار کا تاجر کیوں نہیں فروخت ہوگا جب ممبر پہ بیٹھنے والا بک گیا؟ وہ تو علم علیہ ہے۔ کب میرے نبی نے فرمایا تھا، 14 صدی آگے دیکھ کے فرما رہے تھے، جب علماء کا علم فروخت ہو جائے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں؟ فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان، اما جی میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ 53 سال کے بعد گزرے ماں کی قبر پر، 53 سال کے بعد، 57 سال کے بعد، 6 سال کی عمر میں والدہ کو مرتے دیکھا، ابوا کے جنگل میں، کالے پہاڑوں میں، کانٹے دار جھاڑیوں میں، 25 برس کی عمر میں کائنات کی مقدس ترین ماں مر رہی ہے، اور معصوم بچہ کائنات کی مقدس ترین ہستی، سب سے محبوب ہستی، قاب قوسین او ادنا والا، والضحى واللیل والا، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود والا، الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی والا، حامل لواء الحمد، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، شفاعت کبریٰ کا مالک، حوض کوثر کا مالک، قاب قوسین کے مقام والا، مقام محمود کو سجانے والا، شفاعت جس کے طفیل حساب شروع ہونے والا، جس کے طفیل پھر صراط پار ہونے والا، جس کی طفیل جنت کا دروازہ کھلنے والا، جس کی طفیل جنت کا داخلہ ہونے والا، جن کی آنسوؤں نے ہمیں بندر خنزیر بننے سے روک دیا، جن کی آہوں نے ہمیں کتے بلے بننے سے روک دیا، ورنہ میری اللہ کی کیا رشتہ داری ہے، تمہاری اللہ کی کیا رشتہ داری ہے؟ مچھلی کھائی بنو اسرائیل نے، اللہ نے بندر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ ناحق قتل، سود کھانا، ماؤں کو ذلیل کرنا، باپ کا گریبان پکڑنا، جھوٹے مقدمے کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، کھوٹ ملاوٹ کرنا، رات کو ننگے ناچ دیکھنا، زنا سے منہ کالے کرنا، شراب پی کے مست ہونا، یہ سارے گناہ مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں۔ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے منوا گیا کہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، یہ بندر خنزیر نہ بنے۔ تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کائنات کی افضل ترین ہستی، محبوب ترین ہستی، مقرب ترین ہستی، کبھی محمد کا نام دیا، کبھی احمد کا نام دیا، کبھی مزمل کا نام دیا، کبھی مدثر کا نام دیا، کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی داعی اللہ کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین فرمایا، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کہیں مرتضی، کہیں مجتبیٰ، کہیں مصطفیٰ، کہیں نبی الرحمہ، کہیں خاتم الرسل، کہیں خاتم الانبیاء، کہیں راشد، کہیں مرشد، کہیں ناصر، کیا کیا نام میرے رب نے اپنے حبیب کو دیے۔ ایسی محبوب ہستی، ایسی پیاری ہستی، ایسے محبوب ساری۔ ہاں ہائے ہائے، آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ کہ جی کیا کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس میں ایک دفعہ درود پڑھو، یہ مہر ہے تیری بیوی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔
اتنی بڑی ہستی، اتنے اعلیٰ نسب، اتنے عالی نسب. میرے نبی نے فرمایا ساری نسل سے اللہ نے عرب کو چھانٹا، سارے عرب سے اللہ نے مضر کو چھانٹا، سارے مضر سے اللہ نے قریش کو چھانٹا، سارے قریش سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چھانٹا.